لودرا کے قریب باراتیوں کی ویگن سڑک پر کھڑی بھوسے سے لدی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ 2 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق، 10 خواتین سمیت 17 افراد زخمی، 7 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ امریکہ کا پاکستان پر انتخابی بے ضابطگیوں کے کسی بھی دعوے کی مکمل تحقیقات پر زور۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستان میں حکومت بننے سے پہلے اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستانی حکام سے بنیادی آزادیوں کا احترام کرنے اور اس کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور زور دیتے رہیں گے۔ عام انتخابات کے بعد ایک اور اہم مرحلہ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس ایک ہی دن بلانے کا فیصلہ۔ اجلاس 27 فروری کو بلائے جانے کا امکان۔ آئین کے تحت 29 فروری تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا اجلاس بلانا ضروری ہے۔ آزاد امیدواروں کی سیاسی جماعت میں شمولیت کا آخری دن، منتخب ارکان کے پاس رات 12 بجے کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی۔ پی ٹی آئی کے 86 نو منتخب ارکان قومی اسمبلی سنی اتحاد کونسل میں شامل، پنجاب اسمبلی کے 105، کے پی کے 85 اور سندھ اسمبلی کے 9 ارکان نے بھی شمولیت سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ مخصوص نشستوں کے لیے گوشوارے جمع کرانے کا آخری روز، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی خواتین نے گوشوارے جمع کرا دیے۔ سنی اتحاد کونسل تحریک انصاف کی جانب سے کسی خاتون یا اقلیتی امیدوار نے گوشوارے جمع نہیں کروائے۔ نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کے لیے 8 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے دائرہ کار کی منظوری دی جائے گی۔ پیٹرولیم ڈویژن کی سمری پر تیل اور گیس کی تلاش کے موجودہ لائسنس میں ترامیم کی منظوری بھی متوقع۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں آج بھی اہم سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں متوقع۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی بھی ملاقات کریں گے۔ نون لیگ نے پنجاب کی 16 رکنی کابینہ کے لیے پلان بنا لیا۔ ملک احمد خان کو وزیر قانون بنائے جانے کا امکان۔ خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق، خلیل طاہر سندھو بھی مختلف وزارتوں کے لیے مضبوط امیدوار۔ اسپیکر کے لیے مجتبیٰ شجاع پاشا اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے شیر علی گورچانی کا نام۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باپ پارٹی کی حکومت، وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا۔ سرفراز بگٹی، ثناء اللہ زہری اور میر صادق عمرانی کے نام شارٹ لسٹ۔ سینئر وزیر کا عہدہ نون لیگ کو ملے گا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 6 وزیر ہوں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی کابینہ کے 2 ارکان لینے کا فیصلہ۔ اسپیکر متوالا اور ڈپٹی اسپیکر جیالہ ہوگا۔ نون لیگ کی بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے الگ الگ ملاقات۔ متحدہ کا بلدیاتی نظام اور آئینی ترمیم پر زور۔ باپ پارٹی کا وفاق اور بلوچستان میں مضبوط حکومتوں کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ مولانا صاحب بہت دیر کر دی، جے یو آئی کی بلوچستان میں مل کر حکومت بنانے کی پیشکش پر اسحاق ڈار کا جواب۔ لیگی رہنما نے عبدالغفور حیدری کو بتا دیا اب اعلیٰ قیادت ہی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ٹرانسفرز، پوسٹنگز، اس میں سفارش اور اس میں جو میرٹ کی پامالی ہے وہ میری ریڈ لائن ہے کہ پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پہلا ایئر ایمبولنس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا، سفارش ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے فونز ریڈ لائن قرار۔ پنجاب میں کم از کم 5 آئی ٹی سٹیز بنانے کا اعلان۔ ایئر ایمبولنس کا آغاز بھی ہوگا۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے روڈ میپ سے آگاہ کر دیا۔ پارلیمانی پارٹی کے پہلے اجلاس میں ایک بار پھر پی ٹی آئی حکومت پر تنقید، کہا اس سے پہلے جھوٹ اور پروپیگنڈے کا دور تھا۔ اقتدار سب کو چاہیے، تو اسی بندر بانٹ میں آج بٹ گئی پیپلز پارٹی اور انہوں نے جا کے الحاق کر لیا پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ بلاول ایک نوجوان سیاست دان ہے، انہوں نے آگے بھی دیکھنا ہے، انہوں نے اگلے 40-50 سال اس ملک میں سیاست کرنی ہے، تو اتنی جلدی وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیں شاید ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔
بلاول نے شاید کسی دباؤ کے تحت الحاق کیا ہے۔ اقتدار سب کو چاہیے اور سب ہی بندر بانٹ میں لگ گئے۔ ہم چاہتے ہیں جمہوریت مضبوط ہو۔ پی ٹی آئی رہنما مہر بانو قریشی کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام لائیو ود مجاہد میں گفتگو۔ بولی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے میری سیٹ پر ڈاکہ ڈالا، دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا، نہ گیلانی جیتے نہ ہی ان کا بیٹا جیتا۔ 35 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری۔ کرپشن، جرائم اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے کیسز میں نامزد افراد کے بیرون ملک جانے پر پابندی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا اختیار مل گیا۔ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی حکومت کی درخواست جزوی طور پر منظور۔ عدالت نے کہا جب کونسل کارروائی شروع کر دے تو استعفیٰ یا ریٹائرمنٹ پر ختم نہیں ہو سکتی۔ جسٹس اظہر رضوی کا اختلافی نوٹ۔ گمشدہ بلوچ طلبہ کی بازیابی کے کیس کی سماعت 28 فروری کو ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی ایس آئی، ایم آئی اور انٹیلیجنس بیورو کے ڈی جیز اور مشتمل کمیٹی بنا دی۔ اٹارنی جنرل منصور اوان معاونت بھی کریں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ دیر بالا میں 3 روز سے سڑکیں بند، سیاحوں اور مقامی افراد کو مشکلات۔ وادی کمراٹ، جھاز بانڈا اور لاموتی کا زمینی رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع۔ وادی کمراٹ میں درجنوں سیاح پھنس گئے۔ اشیاء خور و نوش کی قلت، لاکھوں مقامی افراد کو شدید دشواریوں کا سامنا۔ مریضوں کے لیے دوا کے بجائے صرف دعا، نگراں سرکار نے جاتے جاتے بھی کام دکھا دیا۔ ادویات کی قیمتیں اب دوا ساز ادارے اور ڈسٹریبیوٹر خود طے کریں گے۔ جان بچانے والی دواؤں کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے پر عوام کا شدید رد عمل۔ ہزاروں دوائیں مہنگی ہونے کا خدشہ۔ جان بچانا بھی اللہ یا حافظ، حکومت تو بولے گا بس آبادی کم ہوئے گا اور جان چھڑائے گا۔ عوام کو ان لوگوں نے گلے سے پکڑ لیا کہ آپ لوگوں کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ نگراں حکومت نے اس قدر مہنگائی کر دی ہے، کمپنیوں کے مالکان سے مل کر، ایجنٹوں سے مل کر۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری۔ النصیرات کیمپ اور زیتون پر بموں کی برسات۔ غزہ سٹی میں بھی بمباری، رہائشی عمارتیں اور مکانات نشانہ بن گئے۔ 19 افراد شہید اور 20 سے زائد زخمی۔ ناجائز ریاست کے غزہ پر مظالم جاری۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کا منہ توڑ جواب۔ یمنی فوج کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی مفادات کے حامل جہازوں پر حملے جاری۔ خلیج عدن میں امریکی کمپنی کا ایک اور تجارتی جہاز نشانہ۔ امریکی جہاز پولٹری فیلڈ لے کر جا رہا تھا۔ برطانیہ رائل نیوی کے آبدوز سے ٹرائیڈنٹ میزائل کا تجربہ لگاتار دوسری بار ناکام۔ برطانیہ کے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا تازہ ترین تجربہ ایچ ایم ایس وین گارڈ سے کیا گیا تھا۔ میزائل کے بوسٹر راکٹ ناکام ہو گئے، لانچ سائٹ کے قریب ہی سمندر میں گر گیا۔ روس کے زیر قبضہ مشرقی یوکرین میں میزائلوں سے حملے میں کم از کم 60 روسی فوجی ہلاک۔ حملہ سینئر کمانڈر کی آمد کے لیے ڈونیسٹک کے علاقے میں جمع ہوئے فوجیوں پر ہوا۔ واقعے کی ویڈیو فوٹیج میں بڑی تعداد میں روسی فوجیوں کی لاشیں دکھا دیں۔ سپر لیگ کے سپر مقابلے، ملتان میں چاچا نے میلہ لوٹ لیا۔ افتخار احمد نے لاہور قلندر سے یقینی فتح چھین لی۔ لاہور قلندرز نے پہلے کھیل کر 166 رنز بنائے تھے۔ ملتان سلطانز نے ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر 19ویں اوور میں ہی پورا کر لیا۔ محمد رضوان نے شاندار 82 رنز کی اننگ کھیلی۔ افتخار احمد نے 11 بالوں پر 34 رنز بنائے۔ پاکستان سپر لیگ کے دلچسپ ٹاکرے، پہلے میچ میں کیرن پولارڈ کا زلمی بالرز پر لاٹھی چارج۔ کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو بآسانی 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پولارڈ نے 21 بالوں پر 4 چھکوں 4 چوکوں کی مدد سے ناقابل شکست 49 رنز بنائے۔ ٹولستان جیپ ریلی کے کوالیفائنگ راؤنڈ کا آغاز آج سے ہوگا۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن مکمل، 130 سے زائد گاڑیوں کی انسپیکشن بھی کر لی گئی۔ ناہموار راستوں پر ڈرائیورز کا کڑا امتحان۔ ہم شکل پیمبر، کربلا کے مؤذن اور نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے ساجزادے شہزادے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا جشن ولادت آج منایا جا رہا ہے۔ آپ کو کربلا کا یوسف بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت 11 شعبان کو مدینہ میں ہوئی۔ آپ نے صرف 18 سال کی عمر میں 10 محرم
61 हिजरी को करबला में शहादत हासिल की।